السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بہت ہی اسرار کے بعد اب ہم نے امور طبیعہ کو آگے چلنا یہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے۔ تو کافی کمنٹس آئے ہمیں، ایسے بھی پوچھا دوستوں نے۔ ہم نے ایک ویڈیو ڈالی تھی جس میں امور طبیعہ کا پہلا چیپٹر ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا، وہ ہم نے ایک اپنے الگ سے چینل پہ کیا تھا۔ تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو یونانی طب کے لحاظ سے ہم نے چینل سٹارٹ کیا ہے، وہاں پہ ہم امور طبیعہ کو آگے بڑھائیں گے۔ تو بہت سارے دوستوں نے اصرار کیا، تو 1-2 دن لگ گئے اس چیپٹر کو تیار کرنے میں، تو آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ تو پہلا چیپٹر جو ہے وہ ہمارے دوسرے چینل پہ ہے، تو اس کا لنک ہم نیچے دے دیں گے۔ تو اس سے آگے جتنے بھی آئیں گے اس کو ہم یہاں پہ ڈال دیں گے وہ ویڈیوز۔ تو اس چیپٹر میں ہم کس کے بارے میں بات کریں گے؟ ہم کریں گے اخلاط کے بارے میں بات، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خون کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے، بلغم کے بارے میں جانیں گے، سودا کے بارے میں بھی جانیں گے، اور صفرا کے بارے میں بھی جانیں گے۔ گویا ہم ان چاروں خلطوں کے بارے میں تھوڑا تھوڑا بات کریں گے۔ تو دوستو، اخلاط کے بارے میں اگر ہم سب سے پہلے بات کریں، تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو چیپٹر ہیں، یہ یونانی طب کی بنیاد ہے۔ اس کو آپ جتنا پڑھو گے اتنا کم ہے، اس کو گھول کے پینا ہے، اس کو رٹنا نہیں ہے، اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ آپ کو آگے جا کے یونانی کا کنسیپٹ دوبارہ سے سمجھنے کی ضرورت نہ پڑے، تو اس حساب سے پڑھیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں، اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اخلاط کے بارے میں پڑھیں تو کیا بولتا ہے، لکھنے والا بولتا ہے کہ خلط کے معنی ملی جلی چیز کے ہیں۔ بالکل، جو بھی چیز ہم نے ملائی ہوئی ہو، 2-3 چیزیں، تو اس کو ہم خلط بولتے ہیں۔ کوئی ایک چیز ہی خلط بنتی نہیں ہے، اس میں 1-2 چیزیں، کیونکہ ملتی تو وہی چیز ہے نا جس میں ہم الگ الگ چیزیں ڈالیں، اس کے بعد وہ ملیں۔ اگر ہم پانی کو بولیں گے ملی ہوئی چیز تو وہ غلط ہوگا۔ پانی میں ہم شکر ڈالیں گے، نمک ڈالیں گے، تو پھر ہم اس کو ملا پائیں گے۔ تو چونکہ خون جو ہے، یہاں پہ سمجھنے والی بات ہے، چونکہ خون جو ہے عروقی دمویہ یعنی خون کی نلیوں میں سودا، صفرا، بلغم اور خون، پھر سے خون شامل ہوا ہے، بس یہی سمجھنا ہے، شامل رہتے ہیں، اس لیے ان کو اخلاط کہتے ہیں۔ اور خون اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اس میں غالب رہتا ہے۔ اب یہ دراصل یہ بولتے ہیں کہ اس کو ہے کہ خلط ہے، یہ جو ہم کو خون نظر آتا ہے نا، یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا، یہ عروق دمویہ ہے، اور یہ جو ہے یہ خون ہے۔ تو اس میں جو دیکھیں الگ الگ چیزیں ہیں، پلازما ہے، ریڈ بلڈ سیلز ہیں، وائٹ بلڈ سیلز ہے، بلڈ ویسلز ہیں، پلیٹلیٹس ہیں۔ تو یہ الگ الگ چیزوں سے مل کے خون بنتا ہے۔ لیکن یہ خون کو خلط کو بھی خون بولتے ہیں، اور جو خون ہم کو نظر آتا ہے اس کو بھی خون ہی بولتے ہیں۔ تو اس کو کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ اس میں جو ہے لال رنگ جو ہے وہ غالب ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو خون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ نظریہ دراصل کس نے دیا ہے؟ بقراط نے دیا ہے، اور اسی نے امراض کی پیدائش کے اسباب جو ہیں اخلاط کو بتایا ہے۔ تو بقراط نے، یہ ہمارے بقراط ہیں، تو ان کو بھی ہم نے آگے پڑھنا ہے۔ تو یہ جو ہے اسباب انہوں نے بتایا ہے، بقراط نے بتایا ہے کہ جتنے بھی مرض ہیں وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کا سبب جو ہے یہی اخلاط ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، یہ بنیادی باتیں ہیں۔ اب ذرا ہم خلط کی تعریف کی طرف آئیں گے۔ تو
خلط وہ مادہ سیال ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیال ہوتا ہے جو ایسے برتنوں میں یا عروق تجاویف میں بند کر کے رکھا گیا ہے جو باہر جانے سے باز رکھتا ہے اپنے آپ کو. یہ ابو سہل مسیحی کی ڈیفینیشن ہے. تو اب اس میں ایک نئی چیز ہے عروق و تجاویف. تو یہاں پہ میں نے یہ نکال کے رکھا ہے کہ یہ ہے کیا. تجاویف جو ہے یہ عربی لفظ ہے اور جمع ہے تجویف کی. اعضاء کی اندرونی فضائیں یعنی کیوٹیز. ٹھیک ہے، کیوٹیز کو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ تجاویف. تو اس میں جو خلط جمع رہتی ہے جو باہر نکلنے سے باز رہتی ہے تو اسی کو اصل میں خلط بولتے ہیں. اس کے بعد شیخ الرئیس نے بتایا ہے کہ خلط وہ مادہ ہے جس کی طرف غذا اولاً مستحل ہوتی ہے. یعنی سب سے پہلے جب غذا مل جاتی ہے ہمارے پیٹ میں، ہماری آنتوں میں، تو جو چیز نکلتی ہے اس کو خلط بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دو نظریے ہیں. اس کے بعد اب ہم آئیں گے اخلاط کی پیدائش پہ کہ یہ بنتا کیسے ہے. تو مختلف قسم کی غذائیں جب استعمال کی جاتی ہیں تو ان میں منہ سے ہی ہضم و تغیر ہونا شروع ہوتا ہے. یعنی جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہیں سے یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں سے ہی یہ ہونا شروع ہو جائے گا، تغیر شروع ہو جاتا ہے اور غذا محلول بن جاتی ہے. پھر وہ معدہ میں یعنی ہمارے معدہ میں، ہماری آنتوں میں پہنچ کے ایک محلول بن جاتا ہے جس کو کیلوس کہتے ہیں. اب یہ کیلوس ایک نئی چیز ہے. تو کیلوس دراصل معدے کی ہضم شدہ غذا اور وہ غذا جو معدے میں پہلی مرتبہ پک کر آشجو کی مانند ہو جاتی ہے. تو دراصل اس کو انگلش میں کائل بھی کہتے ہیں. تو سیدھی سی بات ہے، کیلوس کس کو بولیں گے؟ جب ہم کھانا کھائیں گے تو معدے میں جو محلول بن جائے گا اس کو ہم کیلوس کہتے ہیں. پھر یہ جگر اور دوسرے اعضاء میں پہنچ کر تغیر پاتا ہے اور مختلف قسم کی رطوبات پیدا ہوتے ہیں جو اخلاط کہلاتے ہیں. اب آپ کو سمجھ میں آئی، جب ہم کھانا کھائیں گے وہ ہضم ہوگا، اس کا ایک محلول بنے گا. وہ محلول جب ہماری لیور کے ذریعے ہمارے الگ الگ اعضاء میں پہنچ کے، یہ لیور کے ذریعے الگ الگ اعضاء میں پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر جو میٹیریل ہم کو ملتا ہے اس کو اخلاط کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اگلا ٹاپک ہے اخلاط کا انجذاب اعضاء میں. اب جب اخلاط بن جائیں گے تو وہ تو جذب ہوگا نا. تو جذب کہاں پہ ہوگا؟ وہ اعضاء میں ہوگا. تو اخلاط جو ہیں عروق شاریہ، یہ ایک نئی ٹرم ہے. عروق شاریہ، پہلے ہم عروق شاریہ پڑھیں کہ یہ ہوتی کیا ہیں. عروق شاریہ یہ دراصل یہ والی عروق شاریہ جو ہے آرٹریولز ہیں، یہ والا حصہ، یہ سب سے نچلا، یہ یہاں والا نہیں، یہ والا حصہ. تو آرٹریولز سے چھنتی ہیں وہ خلط جو ہے وہ چھن جاتی ہیں. یہاں سے آپ مترشح ہو کر خلاؤں میں داخل ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ اخلاط جو ہے ہماری آرٹریول سے چھنتے ہوئے ہماری اعضاء کی ان تجاویف میں جمع ہو جاتا ہے جو اعضاء کی ساخت پا جاتے ہیں، پھر وہ اسی کی طرح ہو جاتے ہیں. اخلاط کا ترشح وہ نکلتا کیسا ہے؟ وہ شبنم کی طرح نکلتی ہے اخلاط. پھر اعضاء کی قوت جاذبہ ان کو جذب کر لیتی ہے. اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہر اعضاء کی اپنی قوت جاذبہ ہے، یعنی وہ ہر اعضاء کو کسی نہ کسی چیز کو جذب کرنے کی طاقت ہوتی ہے اور وہ ہر اعضاء کی الگ الگ ہوتی ہے. کوئی زیادہ جذب کرتا ہے، کوئی کم جذب کرتا ہے، اس حساب سے. اس کے بعد اور اعضاء کی قوت مغیرہ جو ہے ان میں تغیر پیدا کرتی ہے. اب یہ قوت مغیرہ کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتی ہے. اصل میں اس کو قوت غازیہ بھی کہتے ہیں اور مغیرہ ثانیہ بھی کہتے ہیں. تو بدن میں غذا پہنچانے والی قوت، سیدھی بات ہے. جب ہماری خلط جو ہے وہ بالکل تیار ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کو کہیں تو پہنچانا ہے نا، لیور کے ذریعے،
پھر وہ جائے گا بلڈ کے ذریعے، پھر اس کو شریانوں کے ذریعے، اس کے بعد عروق شاریہ میں پہنچا کے اس کو وہاں پہ پہنچانا ہے اپنی جگہ. تو وہ کون سی قوت ہوتی ہے؟ وہ قوت مغیرہ ہوتی ہے، اور اس کا مزاج اور قوام اور رنگ کو اپنے مطابق ڈال دیتی ہے. اس طرح اخلاط جو ہے اعضاء کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اخلاط جو ہے وہ جذب کیسے ہوتا ہے. تو اس پہ آپ آگے بھی نظر ماریں گے. یہ کچھ بیسکس ٹاپک ہیں. اب عربیت اخلاط کی دلیل پہ ذرا ہم بات کریں گے کہ بھائی آخر چار جو ہیں اخلاط کے چار ہونے کی دلیل جو ہے وہ آخر کیا ہے، کیوں ہے. تو اخلاط کے چار ہونے کی دلائل پیش کیے گئے ہیں. ان میں سب سے بہتر مشابہ ہے، مطلب سب سے زیادہ لوگ جو ہیں اسی کو مانتے ہیں. تو اگر جو ہے ہم فسد کے ذریعے خون جاری کرتے ہیں، فسد تو آپ کو پتہ بھی ہوگا، تو اگر نہیں ہوگا تو میں بتا دوں کہ فسد ایک کام ہے جو یونانی طب میں ہم کرتے ہیں. یہ ایک علاج کی ایک قسم ہے. اس میں ہم ایک وین کو کاٹتے ہیں اور وہاں سے بلڈ نکالتے ہیں، اور اس کو پھر فسد کو کاٹ کے اس کو وہ جو خون ہے کسی ظرف یعنی کسی برتن میں اگر ہم اس کو کھلا رکھ دیں تو اس کا ایک جز جو ہے جھاگ کی شکل میں اوپر تیرتا نظر آئے گا. یہ جب آپ یہ خون نکالیں گے، اس خون کو جب آپ کسی برتن میں رکھیں گے تو اوپر جب آپ دیکھو گے تو وہ جھاگ بن جائے گا. تو وہ جھاگ کیا ہے اوپر نظر آئے گا؟ تو وہ جھاگ جو ہے وہ صفرا ہے. ٹھیک ہے، وہ صفرا ہے، اور اس کے بعد ایک جمع ہوا سرخ لوتھڑا بھی نظر آئے گا. مطلب وہ لال ہوگا، وہ سرخ لوتھڑا ہوگا. تو وہ کیا ہے؟ وہ خون ہے. ایک تو نظر آئے گا جھاگ جو بالکل اوپر ہوگا، وہ کیا ہے؟ وہ صفرا ہے. اس کے بعد ایک لال کلر کا بالکل ایک جمع ہوا لوتھڑا ہوگا، وہ خون ہوگا. اس کے بعد یہ بولتا ہے کہ اگر خون گرم پانی والے برتن میں لیا جائے تو دو چیزیں اور نظر آئیں گی. اس میں سے ایک ہے انڈے کی سفیدی جیسی جو بالکل بلغم ہے، اور دوسرا سیاہ جوز. اس کے بعد جو ہے دوسری چیز اس میں ہے ایک کالی کالی چیز نظر آئے گی جو بالکل تہہ میں ہوگی، سب سے نیچے والے ایریا میں ہوگی. تو وہ سودا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو یہ چاروں کھیلتے جو ہیں اس حساب سے ہم کو پتہ چلتا ہے. تو سودا، صفرا، بلغم، خون جو ہے دراصل یہ چار جنسیں ہیں. چار جنسیں جن کے تحت مختلف انواع و اقسام کی رطوبتیں پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ انہوں نے مثال بھی دیا ہے، یعنی بلغم ایک جنس ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے اوپر ہی بولا ہے کہ یہ چار جنسیں ہیں جس میں وہ تمام سفید رنگ کی رطوبتیں شامل ہیں جن کی ماہیت، مزاج، خواص و ترکیب ایک دوسرے سے مختلف ہوں. یعنی ہماری باڈی میں سفید کلر کا جتنا بھی میٹیریل ہے اس کو ہم بلغم کہہ سکتے ہیں. جیسے رطوبت لمفاویہ، لمفیٹک فلوئڈ جو ہوگا. اس کے بعد رطوبت مخاطی یعنی میوکس فلوئڈ جو ہے وہ سفید رنگ کی رطوبتیں ہیں جو جن سے بلغم میں شامل ہیں. سیدھی بات ہے. اس طرح صفرا، سودا اور خون جو ہے مختلف رطوبتیں ان میں شامل رہتی ہیں. تو یہ کچھ تھا اخلاط کے بارے میں. تو اب ہم پڑھیں گے خون کو. خون کو ہم نے پڑھنا ہے. کھلتے دم آخر یہ ہے کیا؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی تو آپ تھوڑا سا برداشت کر لیں، کیونکہ ایک ہی بار میں ان چاروں کھلتوں کا تھوڑا تھوڑا پڑھنا ہے ہم نے. تو اگر ہم اس کے مزاج کے بارے میں بات کریں تو خار اور رطب ہوتا ہے. تو ابھی آپ مزاج کی طرف نہ، مزاج کو ہم نے اس کے بعد پڑھنا ہے. لیکن خار اور رطب، خار بولتے ہیں گرم کو اور رطب بولتے ہیں طری کو. تو ایک تو یہ گرم ہے، دوسرا تر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اب اس کے مین فنکشنز دو ہیں. خون کو یہ بدن کا تغذیہ کرتے ہیں، یعنی یہ بدن کو غذا پہنچاتے ہیں اور ہمارے جسم کو حرارت پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ اس کو گرم رکھتا ہے ہماری باڈی کو، اور ہماری باڈی کے لیے جو نیوٹرینٹس ہیں اس کو پہنچانے کا کام کرتا ہے. کون؟ خون.
تو خون کی قسمیں بہت ساری ہیں، یعنی 2 قسمیں ہیں. اس میں ایک خون طبعی ہے اور خون غیر طبعی. تو خون طبعی کے بارے میں اگر ہم بات کریں، یہ وہ خون ہے جس کا رنگ سرخ ہوتا ہے، اس میں کوئی بدبو نہیں ہوتی ہے اور یہ بالکل معتدل القوام ہوتا ہے، اور اس کا ذائقہ جو ہے وہ شیریں ہوتا ہے، اور اس کے اندر دوسرے اخلاط شامل رہتے ہیں. یعنی یہ صرف خون ہی نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر دوسری چیزیں، کیونکہ میں نے اوپر ہی بولا ہے کہ اس میں چاروں کھلنے تھوڑے تھوڑا ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں خون کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو ہم خون کے نام سے ہی پکارتے ہیں. شاید اب آپ کو سمجھ آ گئی ہو. تو اب خون غیر طبی کیا ہے؟ اس کی خصوصیات خون طبی سے مختلف ہوتی ہیں. یعنی جو ہم نے یہ اوپر خصوصیات بیان کی، اس میں اگر ایک بھی خصوصیت کم ہو گئی تو اس کو ہم خون غیر طبعی کہیں گے. ٹھیک ہے. تو اب ہم تھوڑا سا خون کے انجمات کے بارے میں بات کریں گے، یعنی کوآگولیشن، خون کی کوآگولیشن. تو عروق کے اندر خون کی محافظ عروق کی طبیعت ہوتی ہے. یعنی جب تک یہ خون جو ہے، جب تک اس رگ کے اندر رہے گا تو لکوڈ رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا نظام بنایا ہے، جیسے ہی خون کسی نہ کسی وجہ سے اس عروق کے باہر آ جاتا ہے تو اس میں کچھ ایسی طاقت ہوتی ہے کہ وہ جم جاتا ہے. اصل میں اگر آپ اس فنکشن میں جائیں گے تو اس کی اصل میں عروق کی جو دیواریں ہیں، اندرونی دیواریں ہیں، وہاں پر ایک میٹیریل ہوتا ہے، ہیپرین ہوتا ہے، وہ پلیٹلیٹس کو مطلب وہ اس میں وہ کیمیکل ریاکشن ہوتی ہے، وہ ہم کبھی آگے پڑھیں گے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خون کی جو عروق ہے وہ خون کو لکوڈ رکھنے کے لیے ذمہ دار ہوتی ہے. تو اب ہم کھلتے بلغم کے بارے میں ذرا بات کریں گے. اس کو مختلف حکماں نے مختلف مزاج کا لکھا ہے. علامہ کرشی جناب نے بولا ہے کہ یہ بارد یابس ہے، یعنی یہ ٹھنڈا ہے اور خشک ہے. اور مسیحی نے اس کو خار اور رطب کہا ہے، یعنی اس نے کہا ہے کہ یہ گرم ہے اور تر ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس کی قسموں کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک تو بلغم طبی ہے، اس کا خون بننا آسان ہوتا ہے. یعنی جو بلغم طبی ہے اس کو خون میں کنورٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور یہ خون کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے. یہ دراصل خون ہی کی طرح ہر چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں. تو اس کے بعد بلغم غیر طبعی جو ہے، اس کی طبعی صفات جیسے مزہ، قوام جو ہے وہ بدل جاتا ہے. یعنی بلغم طبعی میں جو خصوصیات پائی جاتی ہیں اس میں سے اگر کوئی ایک بھی کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو وہ پھر بلغم غیر طبعی بن جاتا ہے. اب ہمارے جو حکماں ہیں انہوں نے مزے کے لحاظ سے بھی قسموں کو بیان کیا ہے. تو اس میں مزے کے لحاظ سے پہلے آئے گا بلغم مالح، یعنی یہ نمکین ہوتا ہے اور اس کا مزاج خار یابس یعنی گرم اور خشک ہوتا ہے. دوسری قسم ہے خامس، یہ کھٹا ہوتا ہے. تو اس کا مزاج جو ہے ٹھنڈا اور خشک ہوتا ہے، بارد اور یابس ہوتا ہے. تو تیسرا ہے بلغم افس، تو اس کا مزاج جو ہے یہ بارد اور یابس یعنی یہ بھی ٹھنڈا اور خشک ہوتا ہے. اب چوتھا ہے بلغم طفع، یعنی یہ پھیکا ہوتا ہے. اس کا مزاج بھی بارد اور یابس یعنی یہ ٹھنڈا اور خشک ہوتا ہے. اس کے بعد بلغم حلو بولتے ہیں مٹھاس کو، تو یہ میٹھا بلغم ہو جاتا ہے. تو اس کا مزاج گرم اور تر ہوتا ہے. اس کے بعد حکمہ نے قوام کے لحاظ سے بھی بلغم کی 4 قسمیں بیان کی ہیں. اس میں پہلے نمبر پہ ماء بولتے ہیں پانی کو، تو یہ پانی کی طرح پتلا ہوتا ہے، یعنی یہ کافی پتلا ہوتا ہے. اس کے بعد حسی، بلغم حسی یا حسا، یہ نہایت غلیظ ہوتا ہے، یعنی یہ بہت زیادہ گاڑھا بلغم ہوتا ہے. تیسرے نمبر پہ آئے گا بلغم خام یا بلغم مخاطی، یہ بہت رقیق اور لیسدار ہوتا ہے، یعنی یہ کافی گاڑھا ہوتا ہے. چوتھے نمبر پہ آئے گا بلغم زجاجی،
یہ پگھلے ہوئے شیشے کی مانند ہوتا ہے، یعنی شیشے کو جب ہم پگھلائیں گے تو وہ جیسے دکھے گا یہ بلغم ایسا ہی نظر آئے گا، اسی بلغم کو بلغم زجاجی بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد بو کے لحاظ سے، یعنی جو خوشبو آتی ہے اس کے لحاظ سے بھی بلغم کی قسمیں بیان کی گئی ہیں، وہ ایک ہی ہے، منتن ہے اس کا نام۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی اس بلغم میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ ایک ہی قسم ہے اس کی۔ اب اس کے فوائد کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ تو دراصل یہ ضرورت پر خون بن جاتا ہے، جب بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو بلغم کو ہم خون میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اعضاء کو تر رکھتا ہے، یعنی اس کو خشک ہونے نہیں دیتا ہے، کیونکہ خون گرم ہوتا ہے لیکن یہ بلغم جو ہے اس کو تر رکھتا ہے، تو یہ برابر اعتدال میں رہتا ہے۔ یہ اعضائی غذا بناتا ہے، یعنی اعضاء کو غذا دیتا ہے وہاں پہ پہنچا کے۔ تو یہ بلغم کے بارے میں تھا۔ اب ذرا ہم صفرا کے بارے میں بات کریں گے۔ تو دراصل صفرا کا مزاج جو ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ گرم اور خشک یعنی ہار اور یابس ہوتا ہے۔ یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، صفرا طبعی اور صفرا غیر طبعی۔ تو طبعی جو ہے اس کا ذائقہ تلخ ہوتا ہے، اس کا ذائقہ رنگ جو ہے زرد ہوتا ہے اور قوام رقیق ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں آپ کو بالکل یاد رکھنی ہیں۔ اور غیر طبعی جو ہے یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ ان تین چیزوں میں سے کسی چیز کی کمی یا زیادتی ہوئی تو غیر طبعی کہلائے گا، لیکن یہ بھی دو طرح سے ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بیرونی شے جو ہے اس میں مل جائے۔ اس کے بعد دوسری قسم اس کی ہے خود اس میں تغیر ہو جائے اور اس کے رنگ بو قوام میں تبدیلی ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی خود بخود کسی بیماری کی وجہ سے یہ پیدا ہو جائے۔ تو اس کے بھی 4 اقسام ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے۔ صفرا مہیا، اس کے ساتھ غلیظ بلغم مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر غلیظ بلغم جو ہے، کیونکہ اوپر بھی ہم نے غلیظ بلغم کے بارے میں بات کی، تو اگر ہم صفرا میں غلیظ بلغم ملا لیں تو صفرا مہیا کہلاتا ہے۔ اس کے بعد بلغم مرارہ صفرا دوسری قسم، تو جس کے ساتھ بلغم رقیق مل جاتا ہے تو وہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے صفرا محرقہ۔ اس میں احتراق بہت زیادہ احتراق جو ہے کافی زیادہ گرمی سے پیدا ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنا آپ۔ تو چوتھی قسم جو ہے وہ صفرا قراسی یا زنجاری، یہ سبز رنگ کا ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ قسمیں ہیں۔ اب اس کے فوائد بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے، اب اوپر والے نے کوئی چیز بنائی ہے تو اس کا کوئی تو فائدہ ہوگا۔ تو ترقیق دم، اس کا پہلا فائدہ خون کو پتلا رکھتا ہے یہ، ٹھیک ہے، خون کو پتلا رکھتا ہے صفرا۔ اس کے بعد تغذیہ اعضاء، ہمارے اعضاء کو نیوٹرینٹس پہنچاتا ہے۔ ہمارے پھیپھڑے، ہمارے عروق وغیرہ جن میں زرد ریشے پائے جاتے ہیں ان کا تغذیہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مین موٹا کام اس کا میں بتا رہا ہوں۔ اب تحریک امعاء، یعنی یہ ہمارے انٹسٹائن کو تحریک دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہلاکت دیدان، یہ بہت بڑا فنکشن ہے۔ آنتوں کے کیڑوں کو مار دیتا ہے۔ مانع عفونت، یہ اینٹی انفیکٹیو بھی ہوتا ہے۔ تو اب ہم بات کریں گے کس کی، کھلتے سودا کے بارے میں، یہ لاسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کھلتے سودا کے بارے میں، اگر اس کا مزاج جو ہے بارد یابس یعنی ٹھنڈا اور خشک ہوتا ہے، تو یہ بھی 2 قسم کی ہے، طبعی اور غیر طبعی۔ طبعی جو ہے یہ خون صالح کے ساتھ شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو قدرتی اور صحیح سودا ہوتا ہے وہ اچھے والے خون کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے، اس میں یہ طاقت ہوتی ہے۔ تو سودا، اب اس کا رنگ جو ہے اوپر ہی میں نے بولا تھا وہ کالا ہوتا ہے اور خون کی سب سے تہہ میں، سب سے لاسٹ میں نیچے بیٹھتا ہے۔
سودا غیر طبعی جو ہے یہ اخلاق کے احتراق سے پیدا ہوتا ہے. جب یہ تینوں اخلاق یا چاروں اخلاق جو ہیں ان میں زیادہ گرمی پیدا ہوتی ہے تو سودا غیر طبعی میں تبدیل ہو جاتا ہے. اب اس کی 4 قسمیں ہیں. سودا دموی یعنی خون کے احتراق سے پیدا ہونے والا. اگر خون میں زیادہ گرمی ہو گئی تو سودا دموی ہو جائے گا. اب سودا صفراوی، صفرا کے احتراق سے پیدا ہونے والا جو ہے وہ سودا صفراوی کہلائے گا. اور سودا بلغمی، بلغم کے احتراق سے پیدا ہونے والا، اب تو نام سے ہی پتہ چل جاتا ہے. تو سودا سوداوی یعنی خود سودا میں اگر احتراق پیدا ہو جائے تو جو ہے یہ غیر طبعی سودا جو ہے وہ بنتا ہے. اب اس کے فوائد بھی ہیں. یہ خون کے قوام کو غلیظ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ خون کو موٹا کرنے کی طاقت رکھتا ہے. صفرا جو ہے وہ پتلا کرتا ہے اور سودا جو ہے یہ گاڑھا کرتا ہے، غلیظ کرتا ہے. اور اعضاء کی غذا میں بھی یہ شامل ہوتا ہے. تو یہ کچھ اخلاق کے بارے میں ہم نے جانا. تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہوگی. تو کسی چیز کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ رہے تو بالکل بھی بے ہچک آپ اس کو کر سکتے ہیں، کامنٹ کر سکتے ہیں. تو کوشش کروں گا کہ کافی جلدی ہی نیکسٹ چیپٹر بھی لے کے آؤں. تو ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے.